الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں قرآن پاک کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے نصیحت، دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ پہلی شان قرآن پاک کی موعظۃ من ربکم، کہ یہ قرآن نصیحت ہے، یعنی دلوں کو نرم کرتا ہے، نیکی کی ترغیب دلانا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا۔ یہ 2 فائدے قرآن مجید سے آسان طریقے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی نصیحت ہے، ایسا واعظ ہے کہ انسان کے دلوں کی جو کھیتی ہے اس سے نرم ہوتی ہے۔ جس طرح بنجر زمین پر بارش برسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اسی زمین کو نرم کر دیا جائے، پھر جب بارش برستی ہے تو پھر طرح طرح کے پھول، اناج، پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی جب انسان کے دل کی کھیتی بنجر ہو جائے، سخت ہو جائے، تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے پڑھنے سے، سننے سے انسان کے دل کی جو کھیتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی کے اندر حسن اعمال کی بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک فائدہ قرآن مجید کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا موعظۃ من ربکم، کہ یہ اچھے اعمال کی طرف ترغیب دلاتا ہے اور برے اعمال کے انجام سے ڈرا کر انسان کے دل کی جو کھیتی ہے اس کو نرم کر دیتا ہے۔ دوسری شان قرآن پاک کی یہ ہے وشفاء لما فی الصدور، کہ اس سے سینے کی جو بیماریاں ہیں، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، اس بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی مذموم اخلاق ہیں، باطل عقائد ہیں، مہلک جہالتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ایسی جو سینے کے اندر چھپی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، ان بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ اور تیسرا فرمایا یہ ہدایت ہے، یعنی ایک ایسا نور ہے جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے اور سیدھا راستہ جو ہے وہ جان سکتا ہے۔ اور رحمت ہے، اور مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت کا نور حاصل کر لیتا ہے، شفا حاصل کر لیتا ہے، اور پھر نصیحت اور واعظ جو ہے اس کا اثر مومن کے دل پر ہوتا ہے۔ تو یہ 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک بڑا لطیف اشارہ ہے شریعت، طریقت اور حقیقت۔ شریعت موعظۃ من ربکم، اس جملے کے اندر شریعت کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ کہ شریعت ظاہری طہارت جو ہے وہ شریعت سے حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف اشارہ وشفاء لما فی الصدور والے جملے کے اندر ہے، کہ طریقت جو ہوتی ہے وہ باطن کو ہر نامناسب سے پاک کر دیتی ہے، اور جبکہ حقیقت وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس جملے میں حقیقت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں انوار کی جو تجلیات ہیں وہ پھیلتی ہیں، جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق انسان کو نظر آتی ہیں۔ یعنی جب دلوں میں انوار کی تجلیات آ جائیں تو پھر ہر چیز میں اللہ کی قدرت جو ہے وہ انسان کو نظر آتی ہے۔ ہر چیز علم ذوقی کے اعتبار سے انسان کے قریب ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ طریقت کا پھل ہے، اور طریقت جو ہے وہ شریعت کا پھل ہے۔ تو شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد ہی انسان کو طریقت کا اور حقیقت کا پھل نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان علم شریعت اور ظاہری علم کی نفی کرتا رہے
اور اس کو طریقت کا پھل مل جائے اور حقیقت کی جو ثمرات ہیں وہ مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، پھر جا کے انسان کو طریقت اور حقیقت کا پھل میسر آئے گا۔ بزرگوں نے یہاں پہ ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ دودھ کی مانند ہے، طریقت اور حقیقت یہ مکھن کی مانند ہے۔ ایک انسان کے پاس دودھ ہی نہ ہو اور وہ کہے کہ میں مکھن نکال لوں گا، تو کیسے نکال سکتا ہے؟ جیسے دودھ سے ہی مکھن نکلتا ہے، اسی طرح علم شریعت سے ہی طریقت اور حقیقت کا علم آتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان علم شریعت کی نفی کرتا رہے، علماء کی نفی کرتا رہے، تو وہ کہے کہ میں طریقت پر فائز ہو جاؤں گا اور مجھے حقیقت کا علم ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، امت سے دغا کر رہا ہے، فراڈ اور فریب کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، جو بندہ علم شریعت کی بات کرے اور علم شریعت کو سیکھنے سکھانے کی بات کرے، اسی کے پاس ہی طریقت اور حقیقت کا علم آ سکتا ہے۔ ورنہ تو مثال ٹھیک ہے کہ جس کے پاس دودھ ہی نہیں ہے وہ مکھن کیسے نکالے گا؟ تو ایسے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں بہت زیادہ تعداد کے اندر، کہ جو علم دین کی نفی کرتے ہیں، علماء کی نفی کرتے ہیں اور بڑی بڑی گدیوں پر براجمان ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ طریقت کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے کہ جو بندہ شریعت کا مخالف ہے، شریعت کی نفی کر رہا ہے، علم کا دشمن ہے، اس کے پاس طریقت اور حقیقت کیسے آ سکتی ہے؟ تو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر یعنی ایک لطیف اشارے کے طور پر اس چیز کا حل پیش فرما دیا ہے کہ بھائی جو بندہ دعویٰ کرے پہلے دیکھ لو شریعت کا علم ہے، شریعت کے علم سے محبت کرتا ہے، علم شریعت سیکھنے اور سکھانے کی باتیں کر رہا ہے، تو پھر بھائی اس کے پاس حقیقت اور طریقت کا بھی علم ہوگا۔ اگر وہ نفی کر رہا ہے تو سمجھ لو بھائی اس کے پاس دودھ ہی نہیں ہے، مکھن کی باتیں یہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، امت کو فریب دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے مسائل کا جو حل ہے وہ پیش فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔